ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان رفاعۃ بن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ قال جاء جبریل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، رواه البخاري۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم، متفق علیہ۔ حضرت رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں آپ ان کو اپنے ہاں دیگر لوگوں میں کیسے گردانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین، تمام مسلمانوں میں سے افضل مسلمان، یا اس سے ملتا جلتا کلمہ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس پر جبریل امین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح ہم بھی اپنے ہاں تمام فرشتوں میں سے ان فرشتوں کو افضل گردانتے ہیں جو بدر میں اللہ کے حکم سے نازل ہوئے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں یا کوئی پکڑ آتی ہے تو جو کوئی بھی اس میں ہوتا ہے وہ سب پر آتی ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر وہ اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے جاتے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ قیامت کے قرب میں جو فتنے اور آزمائشیں ہوں گی ان سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ تو گزشتہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بدر کے اصحاب کی فضیلت ہے، اور جبریل امین نے فرمایا کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ بھی ہمارے ہاں اسی طرح سب سے زیادہ فضیلت والے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ تو باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ قیامت کے قرب میں آزمائشیں اور امتحان ہوں گے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا انا والساعہ کالہاتین، میں اور قیامت اس طرح دونوں ہیں، یعنی جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور مزید کوئی نبی نہیں اور کوئی اور امت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آخری نبی کا تشریف لانا اور آخری امت کا اس دنیا کے اندر اب زندہ ہونا، یہ اس بات کو خود ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ دوسری بات، جب قرب قیامت ہوگا تو امتحان ہوں گے، اور امتحان میں ثابت قدم رہنے والوں کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تمام امتحانوں میں اصحاب بدر کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ سخت موقع پر ایمان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو۔ بعد میں آنے والے صحابہ یقیناً ان کا بھی بڑا مقام، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے قتال بھی کیا اور اللہ کے رستے میں خرچ بھی کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ اپنے درجات میں زیادہ عظیم ہیں ان سے جنہوں نے فتح کے بعد قتال بھی کیا اور انفاق بھی کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جبکہ اللہ کا ان سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر صحابہ بنے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ کا وعدہ تو صحابیت کے اعتبار سے سب کے لیے ہی بہترین،
لیکن درجات میں جو فتح سے پہلے والے ہیں وہ افضل ہیں، اور اسی طرح جو بدری ہیں وہ افضل ہیں۔ اور معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ آج کے بعد کوئی اور عمل بھی نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یہی وجہ ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نادانستگی میں ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے متعلق خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ نے چند صحابہ کا دستہ بھیجا اور اس خاتون کو گرفتار کر لیا رستے سے، جو اپنا پاس وہ خط چھپا کر مکہ والوں کے پاس لے جا رہی تھی۔ خط واپس پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کو بلایا، انہوں نے آ کر تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول یہ خط میں نے ہی لکھا ہے، اور لکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں آپ کی کوئی مخبری کرنا چاہتا تھا، میری وجہ یہ تھی کہ میرا خاندان اور قبیلہ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں کہ جس کی وجہ سے میرے اہل خانہ اور خاندان کے لوگ جو وہاں پر مکہ میں ہیں، قریش مکہ، ان کا کوئی خیال کریں۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو جو مسلمانوں کے گھرانے وہاں پر کمزور موجود ہیں، قریش ان کو ڈھال بنائیں گے یا ان کو قتل و غارت گری کا شکار کریں گے۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ آپ کو نصرت اور فتح دے دے گا۔ میں نے صرف یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ میری کچھ ہمدردی ان کے ساتھ ہو جائے گی تو میرے گھرانے کو کچھ نہیں کہیں، لیکن ظاہر بات ہے ایک بڑی غلطی تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں یاد نہیں، یہ بدری صحابی اور اصحاب بدر کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ یہ آج کے بعد کچھ بھی نہ کریں تب بھی ان کے سارے گناہ معاف ہیں، اس لیے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ان کی بات سننے کے بعد چھوڑ دی۔ تو بدر کے لوگ جنہوں نے اس وقت اسلام کی سربلندی کے لیے، جب بہت مشکل حالات تھے، ہجرت بھی کی، اور مدینہ میں جو انصار تھے انہوں نے اپنا سارا کچھ پیش کیا، اور مٹھی بھر 313 صرف بغیر کسی اسلحہ کے مسلمان کفار کے بڑے مسلح قسم کے جو ایک لشکر ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ تو اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ پیچھے سے روایات پڑھتا ہوا آ رہا ہے کہ بڑے مشکل حالات ہوں گے، دجال کا فتنہ ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، اتنی دنیا مرے گی، اس میں ایمان کی حفاظت کرنا لگتا ہے بڑا مشکل کام، لیکن سمجھایا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان مشکل حالات میں جو ایمان کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑا ہو۔ اور دیگر احادیث سے پتہ بھی چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں، قتل و غارت گری کے دور میں عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہجرت کر کے میری طرف آیا، یعنی جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جو لوگ آزمائشوں اور فتنوں کے اندر دین پر ثابت قدم رہیں گے، انہیں تم جیسے 50 لوگوں جیسا اجر ملے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان جیسے 50 یا ہم جیسے 50؟ آپ نے فرمایا تم یعنی صحابہ جیسے 50 لوگوں کا اجر ملے گا، کیونکہ اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہو جائے۔ دوسری بات جو سمجھائی وہ یہ کہ جس طرح اصحاب بدر کو اللہ رب العزت نے صرف امتحان میں ڈالا تھا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ثابت قدم ہو کے کھڑے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر قتل ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے افضل ترین فرشتے ان کی نصرت اور مدد کے لیے نازل فرمائے۔ اسی طرح جس دور میں بھی اہل ایمان پر ثابت قدم ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے اخلاص برتتے ہوئے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کے لیے افضل ترین فرشتے نازل فرمائے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل بات ایمان کی حفاظت اور ثابت قدمی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں جو کسی بھی معاشرے یا قوم کی مجموعی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اجتماعی طور پر اگر کوئی قوم کثرت کے ساتھ کوئی گناہ کرنا لگ جائے اور علل اعلان کرنے لگ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی،
جیسے یہ آفات اور بلیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے جس میں آپ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں ایسی بیماریاں جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے جس کا نام ان سے پچھلوں نے نہیں سنا۔ اسی طرح اگر ناپ تول میں کمی کریں تو زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات کا بتایا، طوفان آتے ہیں، زمین میں دھسایا جانا اللہ رب العزت کی عذابوں میں سے ایک صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قرب سے پہلے 3 جگہوں پر زمین میں خسف ہوگا، دھسایا جانا ہوگا، لوگ پورے زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ام المومنین نے کہ ممکن ہے وہ جو بہت زیادہ گمراہ قسم کے لوگ ہوں ان کے ساتھ کچھ مجبور قسم کی ایمان والے بھی ہوں، زبردستی وال آئے گئے ہوں، نہ چاہتے ہوئے وہاں پر موجود ہوں، کوئی اور مجبوریاں ہوں، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی کاروباری مصروفیت بھی ہو، کوئی بندہ وہاں کوئی چیز خریدنے گیا ہو، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اپنی نیتوں اور اعمال کے حساب سے اٹھائے جائیں۔ تو جب عموماً ایسے عذاب آتے ہیں جہاں عمومی طور پہ برائی پائی جاتی ہوں تو پھر سبھی اس کا شکار ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات، لیکن آخرت کا عذاب ان کے لیے ہے جو اس میں ملوث تھے، اور جو اس کے اندر ملوث نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت اور ان کے اعمال کے حساب سے پھر ان کو اٹھانا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ قتل و غارت گری کے جو ایام ہوں گے جن میں بہت دنیا فوت ہو جائے گی، 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے، یا اتنی بڑی کہ 1000 میں سے 999 مر جائیں گے، ان میں بہت سے اہل ایمان بھی ہوں گے، لیکن وہ اس بڑے فتنے کی وجہ سے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن قیامت کے روز وہ اپنے عمل اور نیت کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اپنے عمل اور نیت کو خالص کر کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔